بچوں آج کا ہم قصہ کنٹینیو کریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا، جہاں سے ہم نے ادھورا چھوڑا تھا۔ کہاں تک ہم نے چھوڑا تھا کہ جب انہوں نے کیا کیا، ان نے بولا پہاڑ کی چوٹی سے نکلی، اٹھنی کا اتنے بڑے بال آئیں گے، کنویں کا ایک دن سارا پانی پی پی لے جائے گی گی، اور ہاں دوسرے دن ہم پیئیں گے، ہم، اور نہ لائٹ کلر کی آئے گی، صحیح، ہاں ریڈ کلر کی ہوگی، یہ ساری چیزیں تھیں انہوں نے، بال بھی بہت سارے ہوں گے، بہت سارے اس کے اور ہیئر پیارے ہوں گے، ساتھ ہی بچہ دے گی، بالکل بچہ ہوگا اس کا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے تو مذاق میں کی تھی، اور کیا کہا تھا، مذاق اڑا رہے تھے حضرت صالح علیہ اور وہ السلام کا۔ سچ ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تو قبول کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ اگر اللہ کا وہ نہیں بولتے تو ہوتا ہی نہیں سچ۔ بالکل بالکل ایسا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی بچوں، اور کس طرح سے بچوں کو یہ قصہ یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا، اس سے آگے ہم چلتے ہیں، صحیح، آگے کا قصہ سناتی ہوں۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو انہوں نے اونٹنی آ گئی۔ پھر کیا کرتی تھی اونٹنی، وہی کرتی تھی، کنویں سے ایک دن پورا دن پانی پیتی تھی، دوسرے دن قوم سمود جو تھی، جو قوم تھی ساری، وہ لوگ وہ پانی پیتے تھے۔ لیکن یہ لوگ تو جلنے لگے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضرت، وہ کہہ رہے تھے یہ جادو ہے، ہاں یہ جادو ہے، بالکل نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، صحیح، اللہ تعالیٰ، ہم نے کہاں کہا تھا یہ اونٹنی سارا دن پانی ہاں پی گی، بات سارا سے دن مکر ہم گئے پئیں اپنی، گے۔ بالکل، وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو بولا وہ ہو گیا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی لائی۔ انہوں نے کیا کہا تھا، اگر ایسی اونٹنی ہوئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، ایسا کہا تھا نا، لیکن وہ اپنی بات سے مکر گئے، اپنی بات سے یہ لوگ پھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں ان ایمان کو لائیں گے۔ کیسے پتا تھا وہ اونٹنی سچ ہوگی؟ ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کو تم لوگ تنگ نہیں کرنا، اگر تم نے تنگ کیا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اس اونٹنی کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اسے صرف اللہ نے آپ کے لیے نکالا ہے، صحیح ہے۔ اس ہر اونٹنی کی کوئی، جانور تو اللہ تعالیٰ پیدا اللہ تعالیٰ کرتے نے ہیں، پیدا ہمیں کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ بالکل سب کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بنانے والے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ تو جلنے لگے، اور ان کے جو سردار تھے نا، اس میں 9 لوگ ایسے تھے، 9 لوگ ایسے تھے، اس میں تو سرکش تھے۔ سرکش کا مطلب ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والے۔ انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو صالح علیہ السلام ہیں، ان کی تو سب بات ماننے لگیں گے، ہماری کون بات مانے گا؟ رات کو نا ہم اپنے ان کے گھر جائیں گے، وہ سوئیں گے، ہم ان کو مار ڈالیں گے اور اللہ کا عذاب آیا، اونٹنی کو بھی مار دیں گے۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی۔ اب پھر یہ اللہ کا عذاب آیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بار بار کہتے تھے، دیکھو اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم لوگ بچو گے نہیں، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، عذاب آتا تو کب کا آ جاتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو انہوں نے مار دیا، اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ جب اونٹنی کو جیسے ہی مارا، حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا تو انہوں نے بولا، تم لوگوں نے بہت برا کام کیا، اب دیکھنا اب تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ کہنے لگے، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، ہوتا ہے تو ہونے دو، عذاب دیکھتے ہیں کیا عذاب ہوتا ہے، آتا ہی نہیں ہے اتنے دنوں سے عذاب۔ ان کو کیا پتا تھا اتنا بالکل برا ایسے عذاب ہوگا؟ برا عذاب ہوگا، ان کو کیا پتا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اونٹنی کو مارا، اس کا بچہ بھاگ گیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس کو بھی پکڑ کے مار دیا انہوں نے، اس کو بھی مار دیا، اور یہاں تک ان ظالموں نے، بس انہوں نے مار دیا، ظالم تھے۔ اب انہوں نے پتہ ہے کیا کیا بچوں، انہوں نے مارا تو مارا، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت پکا کے کھایا، اتنا بڑا ظلم، پکا کے بھی کھایا ان لوگوں نے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام بہت روتے تھے، بہت ڈر گئے کہ اب ان کو عذاب جو ہے اس سے کوئی بھی نہیں چھٹکارا دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے مانگا اللہ نے دیا، صالح علیہ السلام بھی نہیں بچائیں گے، کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بولا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں عیش کر لو، آرام کر لو، مزے کر لو، 3 دن بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ تو کہنے لگے قوم سمود، ہاں ہاں آتا ہے تو آتا رہے، آپ تو کب سے بولتے ہیں آتا رہے۔ پھر 1 دن ہوا، 3 دن ہو گئے، پھر چوتھے دن ان کے فیس جو نا یلو ہو گئے، ان سب کے فیس، پوری قوم کے فیس یلو ہو گئے۔ تو وہ تھوڑا ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے فیس کیوں یلو ہو گئے؟ سیکنڈ ڈے ہوا تو ان کے فیس جو ہے وہ ریڈ کلر کے ہو گئے۔
تو انہوں نے کہا وہ سمجھ گئے کہ یہ شاید صالح نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا صالح کو ہی ہم نہ ختم کر دیں، کیونکہ صالح علیہ السلام جو ہے انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی اور یہ دیکھو ان کی وجہ سے ہم پہ سب کچھ آ رہا ہے۔ تو اب صالح علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ پہاڑ کی چوٹی پہ اوپر رہتے تھے اور وہ لوگ نیچے سب رہتے سے تھے، اوپر۔ اوپر رہتے تھے۔ ان کے جو 9 لوگ تھے جو سرکش تھے، انہوں نے کہا ہم صالح علیہ السلام کو، انہوں نے پلاننگ کی، پلاننگ نہیں کرتے بیٹھ کے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے کسی کو نقصان دینے کے لیے جیسے کرتے ہیں نا پلاننگ، لیکن وہ سمجھتے ہماری پلاننگ کوئی بھی نہیں سن رہا، کوئی بھی نہیں سنتا، لیکن اللہ ضرور سنتا ہے نا بچوں، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ اور تو انہوں اللہ نے تعالیٰ پلاننگ سن کی، بھی سکتے ہیں، جہاں ہم چھپیں گے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے سکتے ہوتے ہیں۔ تو وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام کو رات کو جا کے ہم قتل کر دیں گے، اور صبح جب ان کے گھر والے بولیں گے کہ صالح علیہ السلام کو کس نے مارا، تو ہم بولیں گے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ ان کی یہ پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، پھر ہم بھی جائیں گے اور ماریں گے ان کو۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اچھا اس وقت انہوں نے پلاننگ کی جب ان پہ دوسرے دن کا عذاب شروع ہو چکا تھا، وہ سمجھ چکے تھے کہ اب ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے، اور تیسرا دن شروع ہو رہا تھا۔ تیسرے دن جو ان کے فیز ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو گئے، پہلے یلو پھر ریڈ پھر بلیک ہونا شروع ہو گئے۔ ان کو پتا تھا کہ عذاب ہے، لیکن پھر بھی وہ تھے نا، نادان تھے، گناہ گار تھے، پھر ان کو بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، پھر بھی شرکت تھے۔ سرکش تھے، وہ سرکشی کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، پریشان بتوں کی پوجا کرتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی اور چڑھتے گئے پہاڑ کی جو چوٹی کے اوپر رہتے تھے نا، حضرت صالح علیہ السلام تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں، وہ تو پریشان بھی تھے، دیکھو وہ اپنی قوم سے محبت بھی کرتے تھے نا، جو ہم کسی کے ساتھ رہتے تو ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ تو نبی تھے، نبی تو بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کو پتا تھا میری قوم جو ہے بہت گناہ کر رہی ہے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ لا، لیکن جو لوگ ہدایت پہ نہ آنا چاہے، اللہ اگر آپ تعالیٰ برے، تو سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے لیکن پیار جو کرتے گناہ ہیں، گار ہوتے ہیں ان کو تو ضرور پہلے موقع گناہ سے، دیتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اتنے موقع دیتے ہیں، ان کو اتنے ٹائم موقع دیتے ہیں، دیتے ہیں، ابھی ایک بار کر لیا، سدھر نیکسٹ جاؤ، ٹائم نہیں کرنا، نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا، نیکسٹ ٹائم بھی کرا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ظاہر ہے سزا دیں گے نا، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا ہوا، وہ پہاڑ پہ چڑھتے گئے، جو 9 لوگ تھے نا وہ پہاڑ پہ چڑھتے گئے، انہوں نے اپنی پلاننگ کرتے کہ ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ 9 لوگوں نے اپنی پلاننگ کی، انہوں نے اپنی چال چلی، لیکن اب میں اپنی چال چلوں گا۔ انہوں نے کیا کیا، ارتھ کوئک آ گیا، زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، اور کیا کہتے ہیں اوپر سے پتھراؤ ہونے لگا، پتھر برسنے لگے، بجلی اور کڑکنے گھر لگی، ٹوٹنے لگے، گھر ٹوٹنے لگے، اور وہ لوگ جو اپنے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے نا، محل بناتے تھے، وہ پہاڑ، ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ ایسے تباہ ہوئے، ایسے تباہ ہوئے، اپنے گھروں میں پڑے رہے، اوندھے پڑے ہوئے، الٹے پڑے ہوئے اپنے گھروں میں، ان کے منہ پورے سرخ ہو گئے، اور اتنی ساری آندھی طوفان گرد، اتنی ساری ریت ان کے اوپر جم جم کے وہ اپنے گھروں میں ہی دفن ہو گئے۔ اتنا اور جو برا عذاب صالح علیہ السلام، اور حضرت جو صالح علیہ السلام کا گھر بالکل نہیں محفوظ ٹوٹا۔ رہا، اور ان کو جو ماننے والے چند لوگ تھے بچوں وہ بھی محفوظ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی باتیں مانتا ہے، اللہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، پہلے بھی نہیں دیتا تھا اور اب بھی نہیں دیتا، اور اللہ ہر بندے کو ایک نہیں بہت سارے موقع دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کی ممی آپ سے پیار کرتی ہے نا، آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کی ممی پریشان ہو جاتی ہے، آپ کو کھانا کھلاتی ہیں، آپ بولتے ہیں مجھے نہیں کھانا، آپ کی پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں۔ زوینہ نے اگر پانی نہیں پیا ہوتا تو ان کی ممی کو پریشانی ہوتی ہے کہ میری بیٹی نے پانی نہیں پیا، یا ساوین سنان آپ نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہوتا، یا بچوں آپ نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہوتا، جب مجھے کچھ لگ جاتا ہے نا، میری مما نا پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوتا یا آپ اپنی مما کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کی مما بھی پریشان ہو جاتی ہے، پھر آپ کوشش کرتی ہیں آپ کو منائیں، کوشش کرتی ہے آپ کو کوئی کھانا دیں، کیونکہ آپ کی امی آپ سے پیار کرتی ہیں۔ تو آپ سوچیں آپ کی ممی کا جو 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے پیار، وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے ہم سے اچھے زیادہ کام پیار کرے، اللہ تعالیٰ اللہ کرتے تعالیٰ ہیں۔ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں تو آپ بھی مجھ سے پیار کرو۔ اگر ہم اللہ سے صرف ایک دفعہ مسکرا کے دیکھتے ہیں، اللہ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کا برا کرنے والے، حضرت صالح علیہ السلام کا تو برا نہیں ہوا، حضرت صالح علیہ السلام تو بعد میں بھی زندہ رہے، تبلیغ کرتے رہے، ان کی بھی نسل آگے بڑھی، لیکن جو قوم سمود تھی اس کے آج تک مدینہ سے آگے
ان کے پہاڑ ہیں، وہاں پہ ان کے گھر ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں. وہ اتنی بستی تھی ہریالی والی، آج کوئی بھی وہاں نہیں بستا، کوئی بھی وہاں نہیں جاتا. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ اگر اس بستی سے گزرو، اول تو گزرو نہیں، گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ان مکانوں کے اندر نہ جاؤ، کیونکہ وہاں پر عذاب آیا تھا. اس کو تفریق کی جگہ نہ بنائیں، اس پہ روئیں، اللہ سے خوف، اللہ کا خوف کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ گناہگار تھے وہ ہاں مر گئے. آج تک ہیں. اگر ہم مدینہ جاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے ہیں مدائن کے مقام پہ، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں پر ان کے ابھی تک ہے، لیکن وہاں جانے سے بہت ڈر لگتا ہے. میں بھی ایک دفعہ گئی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کے مکانوں کے اندر جاؤں. بس میں گاڑی میں ہی تھی، وہاں سے چلی گئی، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ وہاں جانا نہیں ہے، اگر جانا بھی ہے تو روتے ہوئے جائیں. تو میں پھر وہاں نہیں گئی. تو بس اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اس پیارے سے قصے کے ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے، دل سے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. چٹخارے آپ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور یہ قصے کا سیگمنٹ تو ساری لوگوں کو بہت پسند آتا ہے. مجھے دیجیے اجازت ان ننھے منھے دوستوں کے ساتھ